اس شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ انہوں نے یہ شعبہ کیوں اپنایا تو جواب میں ان کا یہ کہنا تھا، میں نے نہ والد صاحب کو دیکھا ہے کہ یہ کام کرتے، کیونکہ اس وقت میں چھوٹا تھا، وہ ادھر کام نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مریضوں کے پاس جاتے تھے، ادھر ہی جا کے کام کرتے تھے۔ جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت مطلب کہ میں سوائے اپنے خدا کی کلام کے بائبل کے کچھ اور کام نہیں کرتا تھا۔ سر میں بائبل پڑھتا ہوں، اب بھی پڑھتا ہوں، اس وقت بھی پڑھتا تھا۔ یہ میرے بزرگ آئے سرکار غوث پاک، رات کو مطلب کہ مجھے باطن میں ملے، جیسے خواب آتا ہے۔ اس نے بولا کہ جب تم بائبل پڑھتے ہو تو خدا کے حکموں کے مطابق خدا کا مطلب کہ ایک ہی فرمان ہے کہ ماں باپ کی عزت کرو، اس کا نام روشن کرو۔ تو جب تو اپنے ماں باپ کا نام روشن نہیں کر سکتا تو اور کیا کر سکتا؟ خدا کو تو نے دیکھا؟ کیونکہ اس لیے میں نے پھر ان کے نام روشن کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ یہ چیزیں میں چراغ جلاتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بھی تم یہ کیوں کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں بھائی میں کرتا ہوں کیونکہ اس لیے کہ مجھے جو پیغام ملا اس کے مطابق پھر میں نے ان سے ایک بات کی کہ اگر میں نے یہ کام کرنا ہے تو اگر میں ادھر آپ کے درشن کروں یا ادھر آؤں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو میں بغداد شریف میں گیا ہوں، تقریباً 2 سال ادھر آؤں، 2 سال ان کی حاضری بھری ہے۔ تو یہ اس لیے میں اس طرف آ گیا۔ جب لوگ آتے ہیں تو وہ صرف گھریلو پریشانیوں میں کہ ہمارے گھر میں نہ چاکی، یہ بات ہے۔ واحد علم نوری ہے، جو کہتے ہیں نا کہ کالے علم والے کرنے والے وہ مر گئے ہیں، نہ کالا کو ہے نہ کو کرتا ہے۔ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ جو کالے علم والے ہوتے تھے نا وہ انسان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے تھے۔ آج کل کبھی کسی نے دیکھے کہ کسی انسان کو کسی ایسے جادو والے نے یا ایسے کسی نے کسی کو مطلب کچھ بنایا ہے یا کچھ کیا ہے؟ لیکن کوئی سوائے نوری کے، نوری بھی وہی جو خدا کی کلام میں لکھا ہے اس کے مطابق اگر تم چلو گے تو خدا تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو وہ کام کرتا ہے یا جو اس نے لکھ دیا کلام میں، خواہ تریت پڑھو، زبور پڑھو، انجیل پڑھو، قرآن پڑھو، جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ چیزیں کبھی خطا نہیں ہیں، نہ خطا ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ تو یہ چیزیں کہ خدا مطلب کہ لوگوں نے خدا کو بھول گئے ہیں۔ تو اگر تم یہ ایسے کام میں پڑ جاؤ گے، یہ ہو گیا، اس کے لیے تم ایسے کرو تو ویسے کرو تو یہ کرو۔ اگر صدقہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، اگر صدقہ تو مطلب کہ انسان خود بھی دے دے تو اس کا کوئی نہ کوئی صدقہ، کہتے ہیں کہ ایک صدقہ پتہ نہیں کتنی بلاؤں کا مطلب خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو انسان یہ عاملوں کے پاس جانے سے وہ خود صدقہ دے تو وہ بہتر نہیں ہے؟ وہی صدقہ بتاتے ہیں تو وہ بہت غور سے کر لیتے ہیں، اگر انسان خود کرے تو وہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جہالت جو ہوتی ہے نا، جہالت ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کرو گے تو وہ شیطانی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب شیطانی چیزیں ہوتی ہیں، سلاطین جو ہوتے ہیں وہ انسان کو گمراہی کرتے ہیں۔ تو جب یہ ایسے لوگ مرتے ہیں تو ان کا جو حال ہوتا ہے نا، کبھی کسی نے ایسے مطلب کہ ایسے کام کرنے والے کو مرتے نہیں دیکھا۔ جب وہ مرتے ہیں تو اس کے لیے وہ اس کا حشر ہوتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو جو انسان خدا کے رستے پہ چل پہ یہ کام کرے، میرے والد صاحب جب ان کی ڈیتھ ہوئی انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے چارپائی بچھا کے ادھر نشان لگائے، نشان لگانے کے بعد اس نے بولا کہ میں نے پرسوں مدے کے مر جانا ہے، رات کا یہ ٹائم ہوگا، یہ ٹائم پہ میں نے مدے کے مر جانا ہے۔ اور وہی ٹائم اسی گھڑی مدے کے وہ ان کی ڈیتھ ہوگی۔ تو جو خدا کے رستے پہ چلتے ہیں نا وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ ہم نوری علم کرتے ہیں، کالا علم نہیں کرتے۔ کوئی ہمیں سونے سے بھی یہ کمرہ بھر کے دے دینا تو کہ ہمارا یہ کام کر دو، نقصان والا جو جس میں اللہ کی مخلوق کا نقصان کرنا، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے آسان طریقہ اور اصل عبادت جو ہے جس کا درجہ ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اخباروں میں اشتہار آتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ آ رہی، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ نہیں۔ لیکن یہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھٹلا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اب وقت یہ ایسا جا رہا ہے، قرب قیامت کا وقت ہے،
لوگوں کے ایمان تیزی سے کمزور ہو رہے ہیں اور شیطانی طاقتیں جو تیزی سے پھیل رہی ہیں. تو جادو تو برحق ہے, یہ تو ہمارے نبی پر بھی چل گیا تھا. تو یہ تو اس کو کوئی نہیں ہے. جن کے اوپر جادو کے اثرات ہیں, جنات ہوتے ہیں, ایسے آتے ہیں لوگ, ہم ان کا علاج کرتے ہیں. نوری علم والا تو کسی کو نقصان کرے گا ہی نہیں نا. وہ جب بھی کسی کا کام کرے گا وہ بھلائی کا کام کرے گا. اب یہ بتائیں, آپ کے پاس فرض کریں سب کچھ ہے تو آپ کو اشتہار دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس چیز سے کہ مجھے اتنا سونا لا دیں, اس میں سونے کے ساتھ وہ سارا اپنا گزر خراب کر, مجھے محل بنا دیں. یہ دھوکہ دینے کے لیے, پیسے بٹورنے کے لیے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم چلا کر کے یا چیزیں حاصل کر کے وہ چیزیں ہماری جو ہے غلام ہو جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا. اصل میں وہ آدمی ان کا غلام ہو جاتا ہے. جو گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ہم سے کام لو, اور اس کے لیے ہم وقت پاک صاف رہنا پڑتا ہے اور آپ نے آپ کو پی کے رہنا پڑتا ہے, احسار کر کے رہنا پڑتا ہے. اس سے باہر نکلیں گے وضو ٹوٹے گا, وہ آپ پر حملہ کر دیں گی, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. اس سے پھر چھٹکارا پانے کے لیے ایسی خواتین, اس میں 80% جو ہے ہماری خواتین جو شامل ہوتی ہیں, جو ایسے لوگوں کے پاس جاتی ہیں, جو گھروں کا بیڑا آپ نے چند تھوڑے سے مفاد کے لیے جاتی ہیں. وہ ان سے جناب 500, 1000, 4000, 5000, 6000 لیتے ہیں. وہ جو عملیات انہوں نے حاصل کیے ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں. لیکن جب وہ عملیات ان کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں, وہ اپنے ایک مقصد کی وجہ سے ان کا پورے گھر کا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے. بچے یہ سب جو ہے نا یہ ڈھونگی ہے, یہ سب پیسہ کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. یہ گمراہی پھیلاتے ہیں. ایسے سجادہ نشین یا ایسے پیران صاحبان جنہوں نے اپنے مرشد سے تعلیم نہیں لی, وراثت میں ان کو مل گئی ہے, وہ وراثت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کالے علم والے پیسہ کر رہے ہیں. اور یہ ساری سیاست جو ہے نا یہ مسلمانوں کی ایمانی قوت کو توڑنے کے لیے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کمزور سے کمزور کیا جائے.